السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 22واں روزہ ہے اور آنے والی رات 30ویں رات ممکن ہے شب قدر ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو وقت باقی رہ گیا ہے اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، میں اکثر یہ باتیں کہا کرتا ہوں کہ نیکی کرنے کی اگر ضرورت نہیں ہے، نیکی کرنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ ہم سب کو مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک کا وہ مضمون چل رہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ سچے عاشقین کی جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگی، تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو پوچھا ما یحملکم علی ھذا، میرے صحابہ کرام میرے وضو کے پانی کو تم نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر مل رہے ہو، آخر کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی چیز تمہیں ایسا کام کرنے پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام کا جواب قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ اب سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت کا تقاضا اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ اگر تم سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا نبی خود تم سے محبت کرے، تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 3 کام کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے تو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے۔ اللہ ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے، اللہ ہماری زبان کو بھی سچا بنائے اور ہمارے دل کو بھی سچا بنائے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، یعنی امانت میں خیانت نہ کرے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتلایا تھا زندگی بھی ایک بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی قیمتی امانت ہے جس کے بارے میں کل پوچھ ہونے والی ہے، اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی قدر موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو، اس لیے کہ جس وقت موت آ جاتی ہے، موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس وقت وہ زندگی واپس دوبارہ ملتی نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے جس کا جو وقت فکس ہو چکا ہے وہ وقت فکس ہے، پھر ایک گھڑی آگے نہیں، ایک گھڑی پیچھے نہیں۔ گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے موت کا مختصر منظر ذکر کیا تھا کہ موت کی وادی سے، موت کی گھاٹی سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور دل کی صفائی کا دوسرا علاج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا۔ لیکن ایک حدیث
میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے موت عذاب نہیں ہے، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف چلے جانا ہے، لیکن کب؟ جب زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہوتی ہے، زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوتی ہے تو موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، مجھے بتلانا یہ ہے کہ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی موت آئے گی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے؟ یعنی اگر سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے پردہ فرمانا پڑا ہے، میرے محبوب کو بھی موت کے راستے سے گزرنا پڑا ہے، تو ہم کون سے بچنے والے ہیں؟ موت تو ہر ایک کی آئے گی۔ لیکن آج مجھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے جس حصے کو سننے کے بعد ہم سب کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، حجۃ الوداع کے زمانے میں آپ آخری حج سے فارغ ہوئے، عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کچھ باتیں کہی نماز کے متعلق، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی، عورتوں کے معاملے میں بڑے حقوق سمجھائے کہ عورتوں پر ظلم مت کرنا، اپنی گھر میں رہنے والی بیوی کو نہ ستانا، اس پر ظلم نہ کرنا چونکہ وہ کمزور ہے، مختلف باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمائی۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میرے صحابہ کرام ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم میری ملاقات نہ کر سکو، شاید میری موت آ جائے یا تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اس لیے کہ موت تو آنے ہی آنے والی ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، میرے صحابہ کرام کیا میں نے تم کو دین کی باتیں پہنچا دی؟ کیا تمہیں مکمل دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر، یعنی سب نے مل کر کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، صرف آپ نے پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے رب کریم گواہ رہنا، میں نے ان تک دین کی پوری پوری باتیں پہنچا دی ہے۔ اور وہ سکتا قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے زمانے میں جب سفر سے واپس ہو رہے ہیں تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ کو بخار ہونے لگا، کبھی بخار تیزی سے آتا ہے، کبھی بخار اترتا ہے، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ پہنچے تو بخار شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، کبھی ہوش آتا ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بیویاں تھی، تمام بیویوں سے اجازت لے کر فرمایا، تمام کی تمام بیویوں کو جمع کیا اور تمام کی تمام بیویوں سے اجازت لے لی اور فرمایا کہ میں اپنی بیماری کے آخری دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام کی تمام بیویوں نے اجازت دے دی۔ اب زندگی کے آخری ایام ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گزر رہے ہیں، لیکن مجھے تفصیل نہیں بتلانی، مجھے کچھ مختصر باتیں بتلانی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ پہنچا ہے، صحابہ کرام پر ایک صدمہ سوار ہو چکا ہے، صحابہ کرام غمگین ہو چکے ہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جانوں کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے، اپنے مالوں کی پرواہ کرنے والے نہیں تھے، ان صحابہ
کرام کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، ان صحابہ کرام نے کیسے صدمے کو برداشت کیا ہوگا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے۔ آپ آخری وقت میں کچھ دن اپنی وفات سے کچھ دن پہلے پھر مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرام کو دیکھا اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور مسجد میں تشریف بھی کس انداز میں لائے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میرے محبوب کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، کمزوری اس قدر آ چکی تھی کہ میرے محبوب کے پاؤں لڑک رہے تھے، زمین پر ٹھہرتے نہیں تھے۔ دو صحابہ کرام کے سہارے سے، دو صحابی کے سہارے سے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی کے سہارے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نہ جائیں نا، اس لیے کہ آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ ٹھہرے رہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا عائشہ مجھے روک نہیں، آج میں صحابہ کرام کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں ہمارے نبی صحابہ کرام کا دیدار کر کے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اصحابی کا نجوم، یہ میرے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں، جن کے نقش قدم پر چلو گے تم راہ راستہ پر چلے جاؤ گے، تمہیں جنت مل جائے گی، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، مسجد میں آ کر بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے آخری وقت میں یہی بات کہی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں پر، کمزوروں پر، غلاموں پر، نوکروں پر، گھر میں رہنے والی عورتوں پر ظلم مت کرنا، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی صورت میں ہوگا۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہمارے نبی کے پاس تشریف فرما ہے، اپنے ابا کی یہ تڑپتی ہوئی حالت کو دیکھ نہیں سکتی چونکہ بیٹی ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ساتھ دیا ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب وہ بیٹی اپنی ابا کی یہ کیفیت کو کیسے برداشت کر سکتی ہوگی؟ لیکن علماء نے بیان فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گزر رہا ہے۔ اما عائشہ سے فرمایا عائشہ پانی کا پیالہ لے کر آؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ مانگا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مار رہے ہیں، اور اما عائشہ سے فرماتے عائشہ تجھے نہیں معلوم موت کتنی زیادہ گھبراہٹ والی چیز ہے، موت سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن علماء فرماتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش قسمت عورت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک کرنے کی تمنا فرمائی، اما عائشہ کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے مسواک لا کر دو۔ اما عائشہ نے اپنے منہ میں چبائی اور چبا کر فوراً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ دی۔ اما عائشہ سے ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا عائشہ دھو کر دو، بلکہ فوراً ویسے ہی قبول کر لیا۔ ہمارے آقا کے منہ مبارک میں اگر آخری کوئی چیز گئی ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوک مبارک گیا ہے۔ لیکن مجھے اصل بتلانا یہ ہے ہمارے نبی بیمار ہیں، کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں، کبھی ہوش آ رہا ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی یہ کیفیت کو دیکھ نہیں سکتی۔ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، یعنی کسی نے دروازہ بجایا اور کیا بات کہی دروازے پر آ کر، هل ادخلوک فی البیت، مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے تو فوراً غصہ آ گیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور فرمانے لگی ایسا دیہاتی کون ہے، ایسا ناسمجھ آدمی کون ہے، میرے ابا کی جان نکل رہی ہے، میرے ابا تڑپ رہے ہیں، میرے ابا پریشان ہو رہے ہیں، میرے ابا بے ہوش ہو رہے ہیں، اور اس دیہاتی کو اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی یہ کلمات سن لیے کہ فاطمہ کہہ رہی ہے ایسا دیہاتی کون ہے، ایسا ناسمجھ کون ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم کس کو دیہاتی کہتی ہو، ارے تم کس کو ناسمجھ کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے، یہ تو تیرے ابا کی شان ہے کہ اجازت لی جا رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، وہ کون تھے؟ ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے
फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुए थे, दरवाजे पर इजाजत ले रहे हैं। ये है शहंशाह कायनात हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। लेकिन आगे की बात बड़ी अजीब है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत अंदर तशरीफ लाए और रूह मुबारक निकालने के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए कि जाना तो हर किसी को दुनिया से है। हदीस पाक में लिखा है, उलमा फरमाते कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकाल रहे हैं और रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुंचे और हमारे नबी ने फरमाया, इजराइल मुझे सख्त से सख्त तकलीफ हो रही है और ऐसी तकलीफ हो रही है कि जिंदगी में ऐसी तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई। लोगों ने ताइफ में पत्थर मारे लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ। उहद में मेरे दांत मुबारक शहीद किए गए लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ। उससे भी ज्यादा सख्त से सख्त तकलीफ आज मुझे ऐसी तकलीफ हो रही है कि जिंदगी में ऐसी तकलीफ मुझे कभी नहीं पहुंची। अब हजरत इजराइल घबरा रहे हैं और मेरे भाइयों, हदीस पाक में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान के अमाल अच्छे नहीं होते हैं, दुनिया की जिंदगी अल्लाह को नाराज करने में गुजारी होती है, दुनिया की जिंदगी अपनी मनमानी गुजारी होती है, दुनिया की जिंदगी में गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता चला जाता है। जब आखिरी वक्त होता है, कभी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत रूह को घुटनों में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं। यानी तड़प तड़प के वो दुनिया से जाता है। अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हर एक की हिफाजत फरमाए। लेकिन फरमाए जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारी होती है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारी होती है, तो वो इस तरीके से दुनिया से जाता है। उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकालने के लिए हजरत इजराइल तशरीफ लाए हुए हैं मलकुल मौत, और हमारे नबी ने फरमाया, इजराइल मुझे सख्त तकलीफ हो रही है, मुझे सख्त दुख हो रहा है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब मेरी क्या मजाल कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं, मेरी क्या हिम्मत। अब हजरत इजराइल घबरा रहे हैं, चूंकि हमारे नबी ने फरमाया मुझे सख्त तकलीफ हो रही है। हजरत इजराइल मलकुल मौत ने फरमाया, मेरे महबूब मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या ताकत कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं, कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। मेरा तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा तकलीफ पहुंचाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजराइल मैं जानता हूं तू मुझे दुख पहुंचाना नहीं चाहता, तू मुझे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता, उसके बावजूद मुझे शिद्दत का दुख हो रहा है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ हो रही है। इजराइल आज मेरी एक दरखास्त को कबूल करोगे, आज मेरी एक रिक्वेस्ट को कबूल करोगे। फरमाया, मेरे महबूब बतलाइए कौन सी दरखास्त है। फरमाया, इजराइल तू मुझे दुख देना नहीं चाहता, उसके बावजूद मुझे दुख पहुंच रहा है, उसके बावजूद मुझे तकलीफ हो रही है, तो मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ पहुंचाएगा उनका क्या आलम होगा। इजराइल आज मेरी एक दरखास्त है, आज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कयामत तक के आने वाले जितने मेरे गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ देना चाहता है, आज वो सारी की सारी तकलीफ मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म कर दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुंचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ मत पहुंचाना। मेरे भाइयों, हदीस पाक में लिखा है कि जब दुनिया से इंसान जाता है पहचान ख़त्म हो जाती है। बेटा बाप को नहीं पहचानता, जब बेटा दुनिया से जाता है तो बाप को नहीं पहचानता, बाप दुनिया से जाता है बेटे को नहीं पहचानता, आखिरी वक्त में पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन ये शहंशाह कायनात जिन्होंने आखिरी वक्त में भी अपनी उम्मत की तकलीफ का ख्याल रखा है, और आज ये उम्मत नफरत भरी जिंदगी गुजारती है। जिस नबी ने हम पर इतने एहसानात किए कि आखिरी वक्त में भी नहीं भूला और इजराइल से रिक्वेस्ट कर ली कि कयामत तक के आने वाले जितने मेरे गुनहगार उम्मतियों को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, आज वो सारी की सारी तकलीफ में मोहम्मद के सीने पर ख़त्म कर दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुंचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ मत पहुंचाना। मेरे भाइयों, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकाली
जा रही है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूह निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकाली गई। और मेरे भाइयों, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर जब मदीने में फैली हुई होगी तो मदीने के रहने वालों का क्या आलम होगा। इसलिए कि हजरत अनस रदियल्लाहु तआला फरमाते, जिस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ लाए, सारी चीजें मदीनतुल मुनव्वरा में चमक उठी थी। मदीना मुनव्वरा पूरा नूर ही नूर था, पूरा मुनव्वर हो चुका था। और जिस दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया फानी से पर्दा फरमाया, उस वक्त हम मदीने में अंधेरे को महसूस करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जब ये खबर मदीनतुल मुनव्वरा में फैली, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं, खजूरें तोड़ रहे हैं। किसी आने वाले ने कान में आवाज दी कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अपने बाग में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे हैं और खजूर के दरख्त पर यह खबर सुनी, फौरन नीचे गिरे। अरे गिरने वाला कभी अपनी हाथ की चोट को देखता होगा, कभी अपनी पैरों की चोट को देखता होगा, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने न अपनी हाथ की चोट को देखा, न अपनी पैरों की चोट को देखा। दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आंखों से मेरे नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आंखों की क्या जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ कबूल होती है। फिर कहते हैं, अल्लाह मुझे बहरा बना दे, मेरे कान के सुनने की ताकत छीन ले, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब नबी न रहे तो कानों की क्या जरूरत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, कान की सुनवाई खत्म हो गई, दिखता नहीं, सुन नहीं सकते। इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते सीधे अपने घर पर जाते हैं। घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी देखते भी नहीं, अभी सुनते भी नहीं। घर वालों ने हिला कर पूछा, अब्दुल्ला क्या हो गया, तेरी आंख की ताकत कहां गई, तेरी कान की सुनवाई कहां गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा, अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। फरमाया, मेरा काम हो गया। कल कयामत में मेरे नबी पूछेंगे, अब्दुल्ला मेरी मोहब्बत में क्या लेकर आया, तो मैं कहूंगा, मेरे महबूब आपकी मोहब्बत में आंखों को और कानों को कुर्बान करके आ गया। उनके पास कुर्बानी के वो असबाब हैं, उनके पास कुर्बानी का वो सामान है। और हमसे हमारे नबी ने पूछा कि मेरे उम्मतियों मेरी मोहब्बत में क्या लेकर आए, तो हमारे पास क्या जवाब होगा। ना हमारी नमाज के ठिकाने हैं, ना हमारे रमजान के रोजे के ठिकाने हैं, ना हमारे अखलाक दुरुस्त हैं, ना हमारा किरदार दुरुस्त है। मेरे भाइयों, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा में निकले हैं नंगी तलवार को लेकर और कहते हैं, मैं यकूल, कौन है जो ये कहने वाला कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया, मोहम्मद का विसाल हो गया। कोई ये मत कहना मेरे नबी का विसाल नहीं हुआ, मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। और हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 10 साल तक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जनाजे के करीब मौजूद है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हो लोगों ये मत कहना कि मेरे नबी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मैंने 10 साल तक मेरे महबूब की खिदमत की है, मेरे महबूब का चेहरा चमक रहा है, मेरे महबूब के चेहरे से एक नूर निकलता है और वो नूर आसमान की तरफ जाता है। मेरे महबूब आराम फरमा रहे हैं, मेरे महबूब सोए हुए हैं, अभी मेरे महबूब बेदार हो जाएंगे। लेकिन हजरत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब मैं मदीने के अंदर निकला, मदीने के महल्लों का चक्कर लगाता था, मदीने के बाजारों का चक्कर लगाता था, तो हर घर से बच्चों के रोने की आवाज आती थी। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने चिल्ला कर कहा कि ये मदीने की माँ को क्या हो गया है, ये अपने बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती, ये अपने बच्चों को क्यों रुला रही है।
ساری ماؤں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سے نبی کے وصال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے، بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں تو ہم پر بھی آنے والے ہیں۔ اب صحابہ کرام کو کیا دکھ ہوگا، صحابہ کرام کو کیا تکلیف ہوگی، اس لیے کہ صحابہ کرام کی دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں سے بھی زیادہ تھی، باپ سے بھی زیادہ تھی، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینے والے تھے، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دینے والے تھے۔ وہ صحابہ کرام یہ کیفیت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ لیکن مجھے اصل بتلانا یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی امت کو یاد رکھا، لیکن علماء فرماتے ہیں جب ہمارے نبی کو قبر مبارک میں اتارنے لگے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی، اس وقت بھی آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام کا بیان کہ ہم نے کان لگا کر سنا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک سے یہی آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اے مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا میری امت کو معاف کر دینا، مولا کریم میری امت کمزور ہے، میری امت کی پکڑ نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے ہم پر اس قدر احسان عظیم کیے ہیں۔ دنیا سے جاتے وقت تو انسان کسی کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن یہ شہنشاہ کائنات کی زندگی ہے، یہ شہنشاہ دو عالم کی زندگی ہے۔ جب انہوں نے اتنی زندگی تقوی میں گزاری، ساری زندگی دکھوں میں گزاری، ساری زندگی تکلیفوں میں گزاری، ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری، اس کے باوجود فرماتے ہیں اسرائیل مجھے ایسی سخت تکلیف ہو رہی ہے کہ زندگی میں ایسی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی، زندگی میں ایسا دکھ مجھے کبھی نہ ہوا۔ پھر ہمارے نبی نے اسرائیل سے ریکویسٹ کر دی، میرے گنہگار امتیوں کو تو تکلیف پہنچائے گا تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ اسرائیل سے فرمائے اسرائیل جتنی تکلیف قیامت تک کے آنے والے امت کو تو پہنچانا چاہتا ہے، آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم کر دے، لیکن میری امت کو دکھ مت پہنچانا، میری امت کو تکلیف مت پہنچانا۔ اب صحابہ کرام کا مجمع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم منا رہا ہے، اور وہ سچے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا بڑی عجیب بات بیان فرمائی، میرے محبوب آپ جس وقت دنیا میں تھے اس وقت بھی آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، آج اللہ کو پیارے ہو گئے پھر بھی آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے محبوب دنیا میں آپ نے امت کا خیال رکھا ہے، دنیا میں آپ نے امت کو سینے سے لگایا ہے، دنیا میں آپ نے امت سے پیار کیا ہے، کل قیامت میں اس امت کو بھول مت جانا، کل قیامت میں اس امت کو بھول مت جانا۔ تو میرے بھائیوں، جب موت کا سامنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا ہے تو کیا ہماری موت نہیں آئے گی؟ ضرور موت آئے گی، لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اس لیے مومن کو موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندگی میں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ موت کے سامنے جو موت کے آنے والے مناظر کو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی گھاٹی سے گزرنا ہم کس کو بیچارہ سمجھتے ہیں؟ پلو بیچارو دنیا تھی چلے گئے، پلو بیچارو دنیا تھی چلے گئے، وہ بیچارہ وہ نہیں ہے میرے بھائیوں، بیچارے تو ہم ہیں کہ ہم نے اب وہ ساری چیزیں اس کے سر پر تو گزر چکی، اس نے تو سارا ماجرا دیکھ لیا، اب وہ دیکھنا ہمیں باقی ہے، ہم کو دیکھنا باقی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کبھی اپنے موبائل پر کسی کے انتقال کی خبر آوے، اپنے موبائل پر کسی کے انتقال کی خبر آوے تو فوراً یہ تصور کرو آج مجھے اس کے انتقال کی خبر سنائی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی میں عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہیں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہو۔ اس لیے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے دوسرا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو یاد کرتے رہو، موت کو مت بھولو، موت سے غافل مت ہو جاؤ۔ قبر کی منزل آنے والی ہے، حشر کی منزل آنے والی ہے، اور یہ تو میرے بھائیوں ہمارے نبی نے دنیا میں ہم سے محبت کی۔ ہم سب کا عقیدہ کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، بولو بے شک قیامت آنے والی ہے، ساری دنیا جس دن ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں
فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی۔ اس وقت قیامت کے میدان میں تمام کے تمام انبیاء کرام جمع ہوں گے، تمام کی تمام امتیں جمع ہوگی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی۔ دنیا میں آنے والے تمام کے تمام انبیاء کرام یہ پکاریں گے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ اس وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سارے نبیوں نے اپنے متعلق مانگا ہے، آپ بھی تو مانگے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ بھی تو سوال کرے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھائیں گے، اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہوگا یا ربنا امتی امتی، یا ربنا امتی امتی، سب کو اپنی فکر ہے مجھے میری امت کی فکر ہے، سب کو اپنی فکر ہے مجھے میری امت کی فکر ہے۔ امت کے ایک ایک آدمی کو جب تک جنت تک نہ پہنچا دوں تب تک میں سکون سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں ایسے مشفق نبی کا امتی بنایا ہے، ایسے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے جس نے ہمارے لیے ساری زندگی دکھ درد سہے ہیں، جس نے ہمارے لیے ساری زندگی تکلیفیں اٹھائی ہے، تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس موت تک کا صبر کر لو، موت تک کا صبر کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ نیکی نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن گناہ بھی نہ کرو، نیکی نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن گناہ بھی نہ کرو، ثواب کا کام نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن عذاب کے کام بھی نہ کرو، بس موت تک کا صبر کر لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچا لو۔ جب تم اپنے آپ کو اور جب میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچاؤں گا، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے گا، اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ آج ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا، بولو لگتا ہی نہیں لگتا، ہم زبردستی کی نماز پڑھتے ہیں لیکن دل حاضر نہیں رہتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے لیکن بوجھ تو ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اگر ہم گناہ سے توبہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتے رہیں گے، اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیں گے اب مجھے میرے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں موت آنے تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی گیا بالفرض تو مجھے اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگ لینی ہے، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے نمازوں میں دل لگنے لگے گا، رمضان کے روزے رکھنے میں دل لگنے لگے گا، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، بعض اللہ کی نافرمانیاں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، پھر نیک اعمال میں دل لگتا نہیں ہے، نیک اعمال کرنے کو جی چاہتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے۔ اب تیاری کیسے کرنی ہے؟ جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اس زندگی سے معافی مانگ لو، اللہ میں نے غفلت پہ زندگی گزار دی، اب جو زندگی باقی ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے منٹ باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے گھنٹے باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کی کتنی راتیں باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے ہفتے باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے مہینے باقی ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے سال باقی ہیں۔ زندگی کا جو حصہ باقی ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس حصے کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا پکا ارادہ کر لو۔ یہ ہے موت کی تیاری، یہ ہے آخرت کی تیاری۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لیکن آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ دنیا کے اندر تم سفر کرتے ہو تو سفر کی تیاریاں پہلے سے ہوتی ہے، سفر کا سامان تم لے کر نکلتے ہو، آخرت کا بھی ایک سفر آنے والا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور آگے اللہ آخرت کی تیاری سمجھا رہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ آخرت کی تیاری یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نافرمانی والے کاموں سے بچاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، تمہارے ہر عمل کو وہ جاننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، آخرت کی منزل سامنے آنے والی ہے، لیکن آئندہ کل زندگی رہی تو انشاءاللہ مختصر آپ کو یہ بتلاؤں گا ایک عمل جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے ہماری جنت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دے گا، کامیابی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جائیں گے اور کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کو اپنے آپ کو بدزنی سے بچانا چاہیے۔ جو آدمی بدزنی سے بچے گا اللہ پاک اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا، اور جو آدمی 24 گھنٹے وضو میں رہے گا، وضو کے ساتھ رہنے کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں، لیکن علماء فرماتے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، اللہ پاک اس کی موت کی سختی سے، اللہ پاک موت کی سختی سے اس کی حفاظت فرمائے گا، موت کو اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ اور موت کے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے علماء فرماتے مسواک کا اہتمام کرنے والے کو ایک انعام تو یہ بھی ملے گا کہ مرتے وقت اللہ پاک اسے کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہمارے نبی نے بیان فرمائی ہے، جس کو زندگی رہی تو میں آئندہ ذکر کروں گا، کہ موت کے وقت ہم ہنستے ہوئے دنیا سے جائیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور ہمیں یقین ہوگا کہ ہم جنت میں جانے والے ہوں گے، اور وہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے، ہر کوئی آدمی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کا استعداد نصیب فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اللہ پاک اس دعا کا اہتمام کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ نیکی کا مہینہ ہے، نیکی کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ایک چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جتنے مومن اتنی نیکیاں۔ اس آیت کریمہ کو، آج میں جو آیت کریمہ آپ کو بتلا رہا ہوں، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کی برکت سے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ بہت آسان ہے، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب 27 بار پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہر مومن مرد اور عورت کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھیں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ کو رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب ہم 27 مرتبہ پڑھیں گے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، میرے خیال سے 2 سے 3 منٹ لگتی ہوگی۔ 3 منٹ کے اندر اللہ پاک دنیا میں جتنے مومن مرد ہیں، دنیا میں جتنی مومن عورتیں ہیں، ان تمام مومن مردوں کے اور مومن عورتوں کے برابر اللہ پاک نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس آیت کریمہ کو بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کے کچھ دن باقی ہے، تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں اس کی قدر کر لیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہتے تو اللہ پاک ہمیں رمضان کا مہینہ میسر نہ فرماتے، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب نہ فرماتے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ایک انعام ہے، اگر اس انعام کی قدر کر کے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے اور گناہوں کی معافی مانگ لیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ کورونا بھی ختم کر دے گا، دنیا سے بیماریاں بھی ختم کر دے
گا، اور اللہ پاک ہماری ہر جائز مقاصد میں، اللہ ہمیں ہر جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر استغفار کا اہتمام کرو۔ یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تو ہم سب کو جہنم کی گرمی سے بھی بچا لینا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، مختصر دعا کر لیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا چھوڑ کر